قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى فإنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ پیغمبر کا کام جو ہے وہ بشارت ہوتا ہے اور انذار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. جیسے کہ حضور کی شان مبارک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا، کفر کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات کا کیا معنی کہ دل سے ایمان لانے والے، کیونکہ اگر زبانی ایمان ہو اور دل میں نہ ہو تو یہ منافق کی صفت ہے، اور اگر دل میں ہو اور زبان سے اقرار نہ ہو تب بھی مومن نہیں کہلائے گا. شرط یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور اعمال اور جوارح اس کی تصدیق کرنے والے ہوں. اس لیے فرماتے آمنت قلوبہم، ان کے دل ایمان لائیں، وصدقوا ایمانہم بأعمالہم، اور اپنے ایمان کو سچا کر دکھائیں اعمال صالحہ سے. تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس کلمہ پڑھ لو. ایمان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تصدیق بالقلب، کہ دل میں سچی صحیح تصدیق ہو، اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار ہو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وعمل بالارکان، اور پھر عمل سے، ارکان سے، جوارح سے اپنے ایمان کی تصدیق بھی کرے. کیوں؟ اللہ پر اگر ایمان ہے تو اللہ کا حکم ہے نماز تو نماز پڑھتا ہو، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ کا حکم ہے جہاد ہے، حج ہے. تو جب تک اللہ کے احکام میں نہیں چلے گا وہ تو سوتے والا ایمان ہوا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو صحیح مومن ہے ان کو جزا کیا ملے گی؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ای مغفرۃ لما سلف من سیئاتہم ومجازات حسنۃ علی القلیل من حسناتہم. جب آدمی ایمان لاتا ہے تو اس سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے کفر ہے، گناہ ہے، سب کے سب اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ای مغفرۃ لما سلف، جو تمہاری خطا ہے وہ اللہ معاف کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال حسنہ قلیل پر بھی بہت بڑا بدلہ دیں گے، جزا دیں گے. کہ جب مومن ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال حسنہ پر جزا دیں گے. قال محمد بن کعب القرظی اذا سمعت اللہ یقول ورزق کریم، محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب اللہ فرمائے کہ تمہارے لیے پسندیدہ رزق ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جنت، کیونکہ جنت سے بڑی پھر نعمت کیا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ایک ایسی لفظ آ گیا جس میں ساری اللہ کی نعمتیں آ گئیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ مغفرۃ ورزق کریم، رزق کریم سے مراد جنت ہے. اب مومنین کے مقابلے پہ اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں جو کافر ہیں. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، قال مجاہد رحمہ اللہ یثبتون الناس عن مطابقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مجاہد فرماتے ہیں سعوا فی آیاتنا، یعنی ہمارے آیات کے جھٹلانے میں کوشش کرنے والے. یعنی کیا مانا؟ اللہ کے نبی پر ایمان خود بھی نہیں لاتے اور لوگوں کو بھی روکنے والے ہیں، کہ لوگوں کو بھی شکوک ڈالتے ہیں کہ بھائی دین اسلام کوئی سچا مذہب نہیں ہے، کوئی سچا دین نہیں ہے، بلا وجہ آپ ایمان نہ لائیں. وقضا قال عبداللہ بن زبیر مثبتین وقال ابن عباس معاجزین مراغبین، انہوں نے فرمایا معاجزین کا معنی ہے مراغبین، یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو روکنے والے، لوگوں کو منع کرنے والے. اولئک اصحاب الجحیم،
یہ کافر جو خود بھی کفر پہ ہیں اور لوگوں کو بھی ایمان سے روکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ النار الحارۃ الموجیۃ، جہنم من آگ، ایسی آگ جو بڑی گرم بھی ہوگی، دردناک بھی ہوگی، الشدید عذابها ونکالها، جس کا عذاب اور ذلت بڑی سخت ہوگی۔ اجارنا اللہ منها، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دے۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکا، اللہ ان کو عذاب پہ عذاب دیں گے وجہ اس کی جو فساد کیا انہوں نے زمین میں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم۔ قد ذكر كثير المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظن منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة من جنسين والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہت سارے مفسرین نے یہاں غرانیق والا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ اصل میں مسلمان صحابہ نے جب ہجرت کی حبشہ کی طرف تو اس کے بعد ان کو پتہ لگا کہ قریش جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو ان کو جب یہ خبر پہنچی تو مہاجرین واپس آ گئے کہ جب قریش مسلمان ہو گئے تو ہم مکہ کیوں چھوڑیں۔ جب واپس آئے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اسی ضمن میں وہ غرانیق الاولیٰ والا قصہ ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ لیکن مفسر فرماتا ہے کہ جتنی بھی ہے نا مجھے کوئی سند صحیح نہیں ملی اس قصے کی، حقیقت میں وہ قصہ جو ہے بالکل صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ شیطان کوئی کلمہ جاری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو معصوم بنایا ہے، ان کی زبان کو معصوم بنایا ہے، اور ان کی زبان سے وہی جاری ہوگا جو اللہ حکم فرمائیں گے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل قرآن لے کے اترتے ہیں اور جبریل قرآن پڑھتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اندر سے دہراتے ہیں تاکہ بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، آپ کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن اتارنا بھی ہمارے ذمے ہے، آپ کے دل میں سینے میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، قرآن پڑھانا بھی ہمارے ذمے، سمجھانا بھی ہمارے ذمے۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں قال نبی حاتم حدثنا یونس بن حبیب قال حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبۃ والنبی بشیر عن سعید بن جبیر قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ النجم فلما بلغ هذا الموضع کہ حضور پاک رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی مکے میں، اور جب اس آیت پہ پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى قال فألقى الشیطان الرجیم تلك غرانیق الاولیٰ وإن شفاعتهن ترتجى۔ کہتے ہیں کہ جب حضور اس آیت پہ پہنچے تو شیطان نے نعوذ باللہ یہ کلمات حضور کی زبان پہ ڈال دیے کہ یہ جو بت ہیں ان کی بھی سفارش امید قبول کی جائے گی۔ قالوا ما ذکرات بخیر قبل اليوم،
قریش کہنے لگے کہ آج تک تو حضور نے ہمارے بتوں کے بارے میں کبھی اچھی بات نہیں کی ہے، لیکن آج وہ بھی مان گئے ہیں کہ ہمارے بت سفارش قبول ہوگی۔ سجدہ وسجدوا، جب حضور نے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ فانزل اللہ عز وجل هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی ہم نے ایسا نہیں بھیجا کہ جب انہوں نے قرات کی تو شیطان نے ان کی قرات میں ڈالا۔ کیا مانا؟ کفار کے دل میں ڈالا، یہ نہیں کہ حضور کی زبان پہ ڈالا۔ حضور پاک تو معصوم ہے۔ رواه ابن جرير من دار قطن شعبة به بنحوه ومسر، وقد رواه البزار في مسنده يوسف بن حماد بن أمية بن خالد بن شعبة بن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما عذب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم حتى انتهى۔ حضور پاک نے مکے میں سورۃ النجم کی تلاوت کی اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وذكر بكير ثم قال بزار لا نعلمه يروي متصلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصي أمية بن خالد وهو ثقة مشهور فإنما يروى هذا من طريق قلبي أبي سعد الباز ثم رواه النبي هذا من رواية صحيح مسلم وقد رواه ابن جرير محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلا أيضا، انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فقال قتادہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذا نعس قال الشيطان الثاني من شفاعتها لترتجى فإنها لمع الغرانيق الأولى فحفظ المشركون والشيطان النبي قد قرأها فزلت بها ألسنتكم فأنزل الله عز وجل وما أرسلناك من قبلك من رسول ولا نبي الآية فدحر الله الشيطان۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب عند المقام یعنی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور شیطان نے آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ڈالے، آپ کو نیند کی یعنی آپ کو نیند آئی تو اس نے الفاظ ڈالے وَإِنَّهَا لَمَعَ الْغَرَانِيقِ الْأُولَى فَحَفِظَ الْمُشْرِكُونَ، تم مشرکین نے آپ کی اس بات کو پلے باندھ دیا اور شیطان نے ان کے دلوں کو اور بھی پکا کر دیا کہ یہ لفظ جو ہیں حضور پاک نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد وزلت بِأَلْسِنَتِكُمْ، اس کے بعد ان کی زبانیں جو ہیں نا پھر اس پر آ گئیں، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا کہ پھر جو شیطان نے ڈالا تھا ہم نے اس کو مٹا ڈالا اور جو حق ہے ہم نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ ثم قال النبي حدثنا موسى بن موسى الكوفي قال حدثنا محمد بن اسحاق الشيبي قال حدثنا محمد بن فليح بن موسى بن عقبة بن شهاب قال انزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون، جب سورة النجم نازل ہوئی تو مشرکون نے کہا یقولوا كان هذا الرجل يذكر آدم خيرا كنا وصحابه ولكنه لا يذكر الخالدين من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشر والشر۔ کہنے لگے کافر کہتے تھے کہ اگر اللہ کا پیغمبر ہمارے آلہہ کے بارے میں کوئی تعریف کرتے تو ہم مان لیں گے، لیکن آپ تو ہماری ہمیشہ تردید کرتے ہیں اور اہل کتاب کی بھی ہمیشہ تردید کرتے ہیں اور ان کو بھی کسی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ وقال رسول اللہ اشتد علیہم له وصاب من اذاهم وتكذيبهم واحذروا ضلالهم وكان يتمنى هداهم۔ حضور پاک کو جو تکلیفیں پہنچی، آپ کے اصحاب کو جو مشرکین سے تکلیفیں پہنچی، آپ کو یہ باتیں بڑا غمگین کرتی تھی اور حضور کی تمنا تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیں۔ اللہ پاک نے جب سورۃ النجم نازل فرمائی اور آپ نے پڑھا فرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله التواغيث وقال وإنهن لهن الغرانيق الأولى فإن شفاعتهن لهي التي ترتجى۔
وكان ذلك من سجي الشيطان وفتنته فوقعت هاتان كلمتان في قلب كل مشرك وقعت دلت بها ألسنتهم وتباشروا بها. اب حضور پاک نے جب یہ تلاوت کی اس کے بعد شیطان نے یہ بات ڈال دی، حالانکہ یہ کلمات شیطان کے تھے، یہ کلمات حضور پاک کے نہیں تھے. اور اس کے بعد یہ دونوں کلمے جو ہیں کافروں کے دل میں بٹھا دیے کہ دیکھو نبی نے تمہارے بتوں کی تعریف کی ہے. اسی پہ پھر ان کی زبانیں چل پڑی، اسی کو پھر انہوں نے لازم پکڑ لیا. وقالوا ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قومه. اب کافر کہنے لگے کہ دیکھو حضور پاک اپنے باپ دادے کے دین کی طرف لوٹ آئے ہیں کہ دیکھیں آج وہ ہمارے بتوں کی اور ہمارے الہا کی تعریف کر رہے ہیں. فلما بلغ رسول اللہ آخر النجم سجدا، جب حضور سورۃ النجم کی آخری آیات پہ پہنچے آپ نے سجدہ کیا. فسجد كل من حضر من مسلم او مشرک، جب حضور نے سجدہ کیا تو جتنے مسلمان تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا اور جو کافر تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے. غیر نوری دن رکانا رجلا کبیرا فرملا کفی علیہ. ولید ابن المغیرہ جو تھا اس نے سجدہ تو نہ کیا لیکن نیچے سے مٹی اٹھا کے ماتھے کو لگا دی. فعجب الفریقان کلاہما من جماعت من سجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما المسلمون فعجبوا لسجود المشرکین وعمل غیر ایمان ولا یقین. اب جناب دونوں جماعتیں جو تھیں وہ اس بات سے خوش ہو گئیں، مومن اس بات سے خوش ہوئے کہ حضور پاک نے خوشی میں سجدہ شکر ادا کیا ہے، اور کافر کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے. فلم يكن المسلمون سمعوا الذي يلقى الشيطان بمصاب المشركين، اور مسلمانوں نے بھی وہ قرات سنی، وہ الفاظ سنے جو شیطان نے مشرکین کے کانوں میں ڈالے. فاطمأنت انفسهم لما القى الشيطان في امنية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشران قد قرأ بالسورة. حالانکہ شیطان نے جو کچھ ان کی قرات میں ڈالا تھا اور شیطان نے ہی مشرکین کو یقین دیا کہ یہ حضور نے پڑھا ہے، حالانکہ حضور نے نہیں پڑھا. فسجدوا لتعظیم آلہتہم، اور وہ اپنے خداؤں کی عظمت کے لیے سجدے میں گر گئے. بلغت ارض الحبشۃ، اور یہ بات چلتے چلتے سرزمین حبشہ میں بھی پہنچی کہ حضور پاک نے نماز پڑھی ہے. حضور پاک جب سجدے میں گئے تو مشرکون بھی سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، تو مسلمان نے سمجھا کہ وہ مسلمان ہو گئے. ومن بها من المسلمین عثمان ابن مظعون واصحابہ، حضرت عثمان ابن مظعون اور ان کے صحابہ جو تھے ان کو بھی یہ بات پہنچی. وتحدثوا ان اهل مکہ قد اسلموا كلهم وصلوا مع رسول اللہ، اور یہ بات ان کو پہنچی کہ مکے والے سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں، حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے اور سجدے میں بھی گر گئے ہیں. وبلغهم سجود الولید بن کفہ، اور یہ بھی پہنچا کہ ولید بن المغیرہ نے سجدہ تو نہیں کیا لیکن زمین سے مٹی کو اٹھا کے اپنے ماتھے سے لگا لیا، کہنے لگا بس یہی سجدہ جو ہے کافی ہے. وحدثوا ان المسلمین قد آمنوا بمکہ، کہ مکے میں مسلمان ہو گئے. فاقبلوا سراء، اس کے بعد انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور واپس آئے. وقد نسخ اللہ مال کا شیطان واحکم اللہ آیات من خریت، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان نے جو فتنہ پھیلایا تھا اس کو مٹا دیا اور جو حق تھا اس کو ثابت کر دیا. وقال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجي الشيطان انقلب المشركون بالدلالتهم وعداوتهم للمسلمين واشتدوا عليهم وهذا أيضا مرسل. اب اللہ تبارک و تعالی نے جب حقیقت کھول دی اور شیطان نے جو فتنہ ڈالا تھا اس کو ختم کر دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام جو تھے وہ صحیح ثابت کر دیے، تو اب مشرکین جو تھے واپس پھر اپنے شرک پہ جم گئے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے لگے، اس لیے پھر صحابہ نے دوبارہ ہجرت کی۔ لیکن بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ سب سے اول تو محدثین نے اور مفسرین نے علماء حق نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے اور روایات جو ہیں غیر صحیحہ ہیں اور یہ بھی شیطانی فتنہ ہے اور یہ بھی یہود کی سازش ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بات جو تھی وہ کافروں کے دل میں ڈال دی، ورنہ اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا بات یہ ہے جو علماء اور محدثین نے فرمایا کہ اذا تمنا وانا، جب حضور نے تلاوت کی الک الشیطان فی امنیتہ، حضور کی قرات کے دوران میں شیطان نے کافروں کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ نہیں کہ حضور کی زبان میں ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور وحی کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ یا کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ جب وحی اتارتے ہیں تو اس پہ بھی ملائکہ کی نگرانی ہوتی ہے۔ اب نہ کوئی حرف بڑھ سکتا ہے نہ کوئی حرف کم ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ نے شیطان کو یہ رسا۔ ہاں ایک ہوتا ہے سازش یہود کا، جیسے کہ حضور کے زمانے میں یہودیوں نے خود ایک مرد اور عورت کا مقدمہ تھا جو حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے زنا کیا، اس کا مقدمہ جب پکڑا گیا ثابت ہو گیا تو آدمی وہ پیسے والا تھا، بڑا تھا، تو اب یہودیوں نے سوچا کہ اس کو ہم کیسے بچائیں۔ تو یہودیوں نے دماغ میں یہ سوچا کہ اگر اس کا فیصلہ ہم حضور کی خدمت میں لے جائیں، اور رحمت دو عالم یہ چاہتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمان ہو جائیں، ہمارے ساتھ ان کو ہمدردی بھی ہے، تو ان کے بندے بھی نہیں، بندے بھی ہمارے ہیں، مسئلہ بھی ہمارا ہے، تو شاید حضور کوئی رعایتی فیصلہ فرما دیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ رجم سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے خود حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا، یا رسول اللہ اقض بیننا بکتاب اللہ، آپ فیصلہ کریں۔ حضور نے فرمایا بھی سوچ لو، تمہارے لوگ ہیں، تم جانو، تمہارا مقدمہ جانے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس جو کتاب ہے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، ما تجدون فی التورات فی الرجم، تم تورات کے اندر کیا حکم پاتے ہو کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تم فیصلہ لے آئے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری کتاب میں تو یہ حکم ہے کہ نسخم وجوہہم، کہ ہم اس مرد اور عورت کے چہرے کو سیاہی کالک مل دیتے ہیں اور ان کو گدھا پہ بٹھا کے بازار میں پھراتے ہیں اور چندے کے جوتے مار کے ذلیل کر دیتے ہیں کہ ذلیل ہو جائیں اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا۔ عبداللہ ابن سلام جو ہیں یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے حبر تھے، تورات کے بہت بڑے حافظ تھے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ ابن سلام تورات میں کیا حکم ہے اگر آدمی زنا کرے شادی شدہ، کیا سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تورات میں یہی سزا ہے جو اسلام میں ہے، رجم، پتھر مار مار کے مار دو۔ حضور نے فرمایا کہ وہ یہودی تو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو صرف یہ ہے کہ منہ کالا کرو، گدھا پہ بٹھاؤ، بازار میں گھماؤ، دو چار جوتے مارو۔ نے کہا صرف جھوٹ بولتے ہیں۔
تو یہ یہود کی فطرت میں ہے کہ اللہ کے دین کو بدل ڈالنا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنا، کہیں لفظی تحریف کرنا، کہیں معنوی تعریف کرنا، یہ ان کے خمیر میں داخل ہے یہودیوں سے. یہ بڑی عیاذ، مکار اور خداع قوم. آج تک یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ جنت کے لیے اللہ نے صرف یہودیوں کو پیدا کیا ہے، باقی ساری دنیا جہنم میں جائے گی. آج تک یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انسانیت کا جو شرف ہے وہ صرف یہود کے لیے، باقی ساری قومیں تو ہماری نوکر ہیں. اسی لیے ایک واحد یہودی مذہب ہے جو کوئی بندہ ان میں نعوذ باللہ داخل بھی ہو جائے اس کو اصلی یہودی وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں شرط ہے کہ اس کی ماں یہودی ہو پھر ہم یہودی مانیں گے. یہ بڑی مکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احبار یہود کو طرف فرمایا، ان کے بڑے بڑے علماء کو فرمایا کہ بھئی ہاں بتلاؤ یار تمہاری تورات میں کیا حکم ہے؟ اسلام نے بتلایا ہے ہماری تورات میں یہی حکم ہے کہ ان کا منہ کالا کر دو اور بس جوتے جوتے مار کے بھگا دو. حضور نے فرمایا چل لے آؤ تورات لے آؤ، اس میں دیکھتے ہیں. تو وہ تورات کو لے آئے اور حضور کے سامنے آگے کتاب کھول دی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا جو مولوی تورات لکھانے والا تھا اس نے یہ کیا کہ کتاب تو اس نے کھول دی حضور کے سامنے، لیکن جو آیت تھی اس پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا. یعنی وہ کہ حضور دیکھیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں، اس پہ ہاتھ رکھ لیں. تو حضور پاک نے عبداللہ ابن السلام کے اشارہ کرنے پہ حضور نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ. تو اب وہ مجبور ہو گیا. جب ہاتھ اٹھایا تو آیت الرجم میں حدیث میں آتا ہے کہ آیت رجم جو تھی وہ ایسے چمک رہی تھی کہ اس میں بھی وہی حکم تھا کہ اگر شادی شدہ مرد عورت ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اصل میں یاد رکھیں لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا جی بڑی سخت سزا ہے اور بڑی سخت سزا ہے، اور جناب یہ وحشیانہ قانون ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے چور کا، اور زانی مرد عورت کو پتھر مار 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 کے مار دیا جائے. اتنا بڑا ظلم. لیکن یاد رکھیں کہ اگر مثلا ایک مرد اور ایک عورت کو رجم ہو جائے اور پورا علاقے کی مرد عورتیں زنا سے بچ جائیں تو یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ ایک پرانے دور کی بات ہے، اس وقت ہمارے ہاں ایک میٹنگ تھی ضلع لیول پر، تو میں بھی اس میں تھا. بہرحال تو وہاں جو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ وکیل صاحب آپ لوگ زور دیتے ہیں کہ ہاتھ کاٹیں، چور کا ہاتھ کاٹیں اور چور کا ہاتھ کاٹیں. کہنے لگا وکیل صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں تو ہر بندہ چور ہے. انہوں نے کہا آپ کا فرمان کا میں منکر نہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میرا قرآن پہ ایمان ہے، لیکن یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک چور ہے، ذمہ دار چور ہے، صنعتکار چور ہے، کوئی بجلی چراتا ہے، کوئی پانی چراتا ہے، کوئی گیس کے بل میں گڑبڑ کر کے وہ چراتا ہے، کوئی پیٹرول پمپ لگائے ہوئے ہے تو پیٹرول چراتا ہے، اور کوئی کسی کا مال مویشی چراتا ہے، کوئی کسی کے پیسہ چراتا ہے. یہاں تو وکیل صاحب ہر آدمی تقریباً 90% چور ہے تو سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے. یہ تو پھر پورا ملک جو ہے ماشاءاللہ ٹنڈوں کا ملک ہو جائے گا. میں نے کہا گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے لکھے آدمی ہیں، اس انداز میں اللہ کے قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں آپ.
میں نے کہا مجھے آپ ایک بات بتلائیں کہ ایک درخت پہ بڑے پرندوں کا ایک پورا زول بیٹھا ہوتا ہے، 200-400 پرندہ بیٹھا ہوتا ہے، شکاری آ کے نیچے سے فائر کرتا ہے ایک پرندے کو، تو اس کو جب گولی لگتی ہے وہ گر جاتا ہے، تو باقی پرندے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی باقی اڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ ایک چور کا ہاتھ کاٹیں، سارے چور اڑ جائیں گے، ہاتھ نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ آپ ایک کا ہاتھ تو کاٹیں نا، چونکہ یہی قانون فرنگی کا اور قانون محمدی کا فرق ہے کہ فرنگی کا قانون جرم کو پیدا کرتا ہے، وہ جرائم کی ماں ہے، وہ مجرموں کا رکھوالا ہے، اور میرے مدنی کا قانون آپ نے خدا نہ سمجھا 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 60 لاکھ 50 لاکھ چرا لیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے قانون فرنگی میں اس کے خلاف پرچہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ تھانے کے بعد جائیں گے کہ جی میرا 50 لاکھ روپیہ تھا چوری ہو گیا ہے، تو کہے گا جناب ہم کیسے پرچہ دیں؟ آپ 50 لاکھ کے نمبر لکھوائیں نوٹوں کے، اب کس کو یاد ہیں جی؟ کون ایسا آدمی ہے جو بینک سے پیسے لینے جائے تو سیریل نمبر لکھے گا کہ مجھے کتنا کاپیاں ملی ہیں اور ان کا سیریل نمبر کیا ہے؟ کہے گا جناب تو پھر تو نوٹ جیسے نوٹ ہیں، ہم کیسے ثابت کریں گے کہ تمہارے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی نوجوان لڑکی گھر سے چلی جائے تو فرنگی قانون میں کوئی جرم نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کو آپ کورٹ میں پیش کر دیں گے اور وہ کہے میں اپنی رضامندی سے گئی تھی تو بات ختم۔ اچھا، اور اس کے بعد یعنی اگر اس کا وکیل اور زیادہ چالاک ہے تو اس کا بیان بھی کروا دے گا میں اپنی مرضی سے گئی، میں عاقل بالغ ہوں، میں نے خود نکاح کیا ہے، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، کوئی میں نکلی نہیں، کسی نے مجھے اغوا نہیں کیا، اور کورٹ مجبور ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ دے۔ ساتھ وکیل درخواست دے دے گا کہ سر میری موکلہ کو تکلیف خطرہ ہے، اس کے ماں باپ اس کو نہ مار ڈالیں، تو کہے گا بالکل ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ پولیس کی حفاظت میں رکھو، حفاظت بھی دو، یعنی زانی کے لیے حفاظت کا انتظام بھی تمہارا قانون کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ تو راضی ہے، وہ اپنی منشے سے گئی تھی، جب منشے سے جائے تو کوئی جرم نہیں۔ اچھا، بیوی درخواست دے دے کورٹ میں جا کر کہ جناب میرا تو موڈ نہیں تھا لیکن آج زبردستی میرے خامند نے میرے ساتھ مجامعت کی ہے، جرم ہے کہ تم نے جبر کیوں کیا ہے؟ دیکھیں قانون، دیکھیں کیسے قانون بنا ہے۔ اچھا، پارک میں ایک مرد عورت زنا کر رہے ہیں، ان کا زنا جرم نہیں، تمہارا دیکھنا جرم ہے کہ تم نے ان کی آزادی میں کیوں خلل ڈالا، تم نے کیوں دیکھا؟ اندازہ کریں تو اب جناب دیکھ، اچھا اب ایک آدمی نے 60 لاکھ چرا لیے، پرچہ پہلے تو ہوتا نہیں، اس لیے تمہارا قانون آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا، وہ جی لڑکی اغوا ہو گئی اور گھر سے جاتے وقت اس نے زیورات بھی ساتھ لیے، اتنے جوڑے کپڑے بھی ساتھ لیے، اتنا پیسہ بھی اٹھا لیا، یہ ساری چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ وہ کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ یہ برآمدگی ہم ڈال کے کوئی تو جرم بنائے گا، وہ نکلنا اور جانا تو جرم ہے نہیں نا، زیور چوری کرنا جرم ہے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کے بغیر انگریز کا قانون چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا اب جناب وہ نکل گئی اور اب ہمیں گواہ ضرورت ہے۔ اچھا وہ نکلی تو تھی لالو کھیت سے اور گواہ ہیں ملیر کے۔ اچھا ابھی تم انہوں نے کہا جی ہم تو وہاں ٹیکسی سے گزر رہے تھے کہ ایک لڑکی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں پوٹلی بھی تھی اور چلنے کے انداز سے ہمیں معلوم ہوا کہ گھبرائی ہوئی بھی تھی اور اس کے ساتھ ایک بندہ بھی جا رہا تھا۔ اچھا پہچانا وہاں پہچانا بھی تھا کہ پینٹ پہنے ہوا تھا، فلاں رنگ کا کپڑا تھا، قد لمبا تھا، بال انگریزی تھے۔ ہاں دیکھو گواہ علاقے کا کوئی گواہ نہیں، گواہ 50 میل دور کا ہے۔
یہ ہے تمہارا انگریزی قانون کہ زن زر زمین 3 چیزوں میں انگریز کے قانون میں ہے ہی کچھ نہیں. لیکن اسلام کا قانون دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ قانون میں اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو اب جس ہاتھ نے چوری کی ہے یہ ہاتھ بڑا قیمتی تھا، اگر کٹ جائے تو دیت دینی پڑتی تھی 10 اونٹ اس کے بدلے میں. جب یہ ذلیل ہو کے لوگوں کے گھر میں گھسنے لگ گیا تو اس کو چھوٹا کرو، کاٹ دو ہمیشہ کے لیے. اب اس کا ہاتھ کٹنے کے بعد وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے پوری دنیا میں. جو بھی نظر ڈالے گا دیکھو یہ ہے جس کا ہاتھ کٹنا، اس کو یہ لعنت کھا جاتی ہے زندگی میں. اس لیے پھر جرم نہیں ہوگا. اگر زنا ہوا ایسا ہم کہتے رجم کر دو. یہ اتنا گندا جراثیم تمہارے علاقے میں پیدا ہو گئے ہیں، اگر اس کو تم نے ختم نہ کیا تو یہ جراثیم اور بڑھیں گے، اور لڑکیوں میں اور بیٹیوں میں اور بیٹوں میں اور آگے جیسے کینسر بڑھتا ہے. تو اسی لیے جو اچھے سرجن ہوتے ہیں وہ بلا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا زخم جو ہے وہ بگڑ گیا ہے اور گینگرین ہو گیا ہے. اب ہم جتنی دیر کریں گے زخم تمہارا بڑھتا چلا جائے گا. اب حل کوئی نہیں کہ ہم اس عضو گندے کو کاٹ دیں تاکہ آگے نہ بڑھے. اچھا، اور دیکھتا ہے سرجن، اچھا سرجن کہ یہاں تک بیماری پھیلی ہے وہ یہاں کاٹ دیتا تاکہ شک ہی نہ رہے. تو اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر یہ بیماری کینسر بن گئی ہے، یہ بیماری ایڈز بن گئی ہے، یہ ماں باپ کی عزت رکھنے والی بیٹی جو ہے بے عزت بن کے ماں باپ کی عزت کو تاراج کر رہی ہے، تو یہ آگے جا کے جراثیم محلوں میں نہ پھیلائے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. اور جب آپ ایک ختم کر دیں گے تو جرم ختم ہو جائیں. اچھا دیکھو پھر اسلام نے کتنی مہربانی کی ہے. ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، ایک طرف زنا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ وانا حبلہ، میں حاملہ بھی ہوں. حضور نے ان کے رشتہ داروں کو بلایا، کہا اس عورت کو رکھو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر مجھے بتانا، اور اس کو کوئی بات نہ کہنا، کوئی بس اس نے گناہ کیا ہے، اب اپنے آپ کو خود پیش کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی. اب جب بچہ پیدا ہو گیا عورت آ گئی. عورت جب آ گئی تو حضور نے حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے عورت کو، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب عورت کو رجم کیا جائے تو اچھی طرح کپڑا باندھ لے اور بیٹھ جائے یا گلے میں بٹھا دیا جائے تاکہ عورت کا بدن نہ کھلے. بہرحال رجم ہو گئی، عورت مر گئی. حضور نے کہا جنازہ تیار کرو. حضور نے خود جا کے جنازہ پڑھا. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ نہ آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ رجمت تصلی علیہا، حضور آپ نے پہلے تو رجم کا حکم دیا ہے، پتھر مار مار کے وہ مر گئی، اب آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھ لیا ایسی عورت کا جو زنا میں سزا آ گئی. حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ سکتے ہو، لقد جادت بنفسها وتابت توبۃ، یہ تو ایسی اچھی عورت ہے کہ اس نے اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی جان کو دنیا میں ہلاک کر ڈالا ہے، اور اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دوں تو سب کو جنت لے جائے گی. کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا لیکن اس کا ندامت کرنا، اعتراف کرنا، اقرار کرنا. اچھا حضور نے کہا چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو پھر آ جانا، بھاگ جاتی. اچھا کوئی مدعی تو تھا نہیں، گواہ تو کوئی تھا نہیں. اچھا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اقرار کرتا ہے میں نے زنا کیا، لیکن حد لگنے سے پہلے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے تو تہمت لگانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، حد نہیں لگے گی. الحدود تنطلق بالشبہات، ذرا شبہ پیدا ہو جائے تو حد نہ مارو. اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ جب قاضی بنو تو چھوڑنے میں 70 غلطی کر جاؤ، یہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن کسی کو بے گناہ سزا نہ دینا. تو اسلام ہے نا. اگر کوئی نہ سمجھے، حضور نے لے آؤ کتاب، جب لے آئے گی تو ہاتھ اٹھایا تو آیت نہیں کرائی. حضور نے رجم کو اس کو سزا جو ہے وہ رجم کی دی جائے گی. تو یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے، قرآن کو بدل دینا، تورات کو بدل دینا.
آیات کو بدل دینا، فتوے کو بدل دینا، بڑا آدمی فتویٰ پوچھے تو اور دے دینا، غریب پوچھے تو اور دے دینا، یہ یہودیوں کی پرانی عادت۔ کہتے جی کہ اگر مدینے میں کوئی چیز مہنگی ہے، ہم کہیں کہ ہمارے ملک سے مہنگی ہے، کوئی بات نہیں بابا، یہ توہین نہیں ہوتی۔ جانے سے پہلے عورت کو حیض آ جائے، یہ وہی ہے جو میں کل جواب دے چکا ہوں، پھر کیوں تم نے رکھے ہوئے ہیں؟ عورت کے لیے ودا نہیں ہوتا ہے، حیض ہے تو معاف ہے، یہ لنگی پہن کے آنا، کل میں نے بیان کیا، کل رکھا ہوا ہے، ایسے بتاؤں سہن میں عورت بیٹھ سکتی ہے، رکھا ہوا کل بتایا ہے۔ اگر کوئی آدمی دن میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرے تو جائز ہے، کیوں دن میں بیوی نہیں ہوتی، رات کو ہوتی ہے، دن میں نکاح ختم ہو جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں رہتا ہے۔ بس دماغ ہے، خراب ہے، مولوی مفت میں ملا ہوا ہے، جتنا مرضی ہے تنگ کرو بھائی، تب ادری بیوی ہے، دن ہے رات ہے، کچھ ہوائی جہاز میں نماز کس طرح ادا کرے، جیسے زمین پہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آدمی نے طواف شروع کیا اور نماز کھڑی ہو گئی تو احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ایک یا دو چکر ہیں تو پھر ابتدا سے شروع کریں، اگر 4 چکر ہو گئے، 3 سے زیادہ ہو گئے ہیں تو جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ اگر مکہ سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ جائے تو مکے سے محرم کے قانون لاگو ہوں گے نہیں، چادریں باندھنے سے آدمی تھوڑا محرم ہو جاتا ہے، وہ تو جب تک نیت نہ کرے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اس وقت تک کوئی احرام نہیں، چادریں پہن کے ساری زندگی پھرتے رہو تو احرام تھوڑا ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن عمرے کے دوران میں انڈر ویئر پہنے رکھا، دم ادا کرے۔ اگر کوئی مزار کے جو مجاور ہیں، بکرے بیچتے ہیں جو قبروں کے نام آتے ہیں، بالکل نہ خریدیں۔ حضرت اسماعیل نبی تھے، اگر عورت کو کسی نے طلاق دے دی تو اس عورت کی ماں جو ہے وہ تمہاری وہ ماں واجب احترام رہے گی دخول کے بعد۔ اسی حدیث سے ثابت ہے کہ 50 طواف کرنے والے کے لیے جنت واجب ہے، میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی۔ اگر ظہر اور عصر کی نماز ہے، سری نمازیں ہیں، حنفی مسلک میں مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا کسی بھی نماز میں، جہری ہو یا سری۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں پڑھے گا لیکن جہری نمازوں میں نہیں پڑھے گا۔ یہ پہلے ہو چکا ہے، پھر وہ اکٹھے کر کے تو چیک کرے آپ۔ اگر ایک آدمی نے توبہ کی ہے لیکن پھر توبہ توڑ بیٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، 1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر 1000 بار بھی توبہ توڑ بیٹھے تو پھر توبہ کرو، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہرحال نفلی عبادت ہے عمرہ، آپ جس کے لیے چاہیں کریں۔ طواف میں جو دعائیں تمہیں یاد ہیں وہ کریں، یا درود شریف پڑھیں یا کلمہ پڑھیں یا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جس سے دل لگا رہے۔ اگر ایک آدمی نے 4 لاکھ کی گاڑی لی ہے لیکن قسطوں پہ اس کی قیمت 5 لاکھ ہے، یہ جائز ہے؟ دیکھو نا کیوں، اگر آپ نقد قیمت ہے 10 ریال، ادھار قیمت ہے 15 ریال، تو گویا میں نے یہ چیز 15 میں خریدی ہے، تو یہ چیز 15 ریال میں میرے پاس آ گئی، حلال ہے۔ حرام تو تب ہوتی کہ میں 10 ریال صرف لے کے پھر 15 ریال لوٹاتا، یہ تو میں نے چیز خریدی ہے۔ اگر ہم جمعرات کو 6 بجے روانہ ہونا ہے اور عصر کے بعد طواف کریں، کوئی حرج نہیں، اسی وقت 2 رکعت پڑھ لو، یا جدے میں بھی جا کے مغرب کے بعد پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر گیس کی شکایت ہے، وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ہر نماز کے وقت پہ نیا وضو کرنا ہوگا، یعنی آپ نے مغرب کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہے اب عشاء تک وہی وضو کافی ہے، چاہے گیس ہوا نکلتی رہے، نماز پڑھیں طواف کریں، عشاء کی جب وقت داخل ہوگا پھر دوبارہ نیا وضو کریں۔ اگر آدمی نے بالوں کو نرم کرنے کے لیے لوگ خوشبو لگا دیتے ہیں شیمپو کی، دل
بالکل نہیں لگانی چاہیے، لگائی ہے تو چونکہ فوراً اتار دی اس لیے صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، دم سے تو بچ گئے۔ لیکن یہ محرم کا فرض ہے کہ وہ نائی کو کہے بھی میرا احرام ہے، خوشبو نہ لگانا، ایسے پانی لگاؤ یا ایسا صابن لگاؤ جس میں خوشبو نہ ہو۔ استاد جو ہے وہ ہندو ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی، جو کفر میں مر گئی اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی جاتی۔ اگر عمرے کے دوران میں چوٹ لگ گئی اور میرے پاؤں سے خون نکل آیا کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ کہتے جب آپ کے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو آپ کے شاگرد اٹھ جاتے ہیں، وہ سبق پڑھنے آتے ہیں، سوال جواب کے لیے تھوڑا آتے ہیں، سبق بند ہو گیا چلے جائیں تو آپ کریں۔ یہ سوال جواب وہ 1000 دفعہ سن چکے ہیں، کتنے دفعہ سنے آخر وہ؟ لیکن اعتراض کرنے والے نے تو وہی کام ڈھونڈنا ہے نا، اعتراض کیسے کریں؟ تم خود آگے شکر کرو، ہو جائیں گے، تمہیں جگہ مل جائے گی۔ ہم دونوں بھائیوں نے 3 عمرے کیے، کراچی سے آئے، مدینہ سے آئے، ٹھیک ہے، 3 کرو 100 کرو، نفلی عبادت ہے، نہ کرو کوئی ضروری نہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں وقفے سے دے دیا تو کام پکا ہو گیا، خلاص فی امان اللہ۔ طلاق پہلے دیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں، تو مولوی کیا کرے گا؟ جا کے آگے لوہے کی دیوار دے دے گا؟ بھائی طلاق دینے سے پہلے پوچھو کہ میرا جھگڑا ہے میں کیا کروں، تو مولوی سمجھائے گا ابھی طلاق نہ دو، مجبوری ہے تو طہر میں طلاق دو اور 1 دو تاکہ تمہاری صلح ہو جائے تو رجوع کر سکو۔ تم تو سارا کچھ بھانڈا توڑ کے آ جاتے ہو کہ جی مٹکا تو توڑ دیا، مولوی صاحب کیا کریں؟ اب جناب نیا مٹکا خریدو۔ اپنی جمعہ کی نماز میں آیا لیکن آخری قاعدے میں ملا ہے تو صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کی گویا جماعت مل گئی۔ باقی ائمہ کہتے ہیں جب تک رکعت نہ ملے جماعت نہیں ملتی، اپنی دوبارہ ظہر پڑھے۔ سنا ہے کہ بینک سے اگر گاڑی لیا جائے تو وہ سود ہے، دیکھو نا، بینک سے آپ نے پیسہ لیا ہے، پیسے پہ آپ سود دیں گے تو یہ سود ہے۔ اگر بینک گاڑی لے کے اپنے نام کر کے 4 لاکھ کی تمہیں 4.5 میں بیچ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن گاڑی وہ خود لے، گاڑی کے کاغذات بینک کے نام ہوں، ان کے قبضے میں ہو، بعد میں تمہیں بیچے۔ اگر چاروں ائمہ حق ہیں تو ہم جب چاہیں جو چاہیں جس امام کا قول پکڑ لیں تو پھر تو آپ کسی کے بھی نہ رہے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ چاروں میں سے قول راجح ڈھونڈ سکتے ہیں تو پھر آپ کو کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود مجتہد ہیں۔ زیر ناف بال کہاں تک کاٹنے چاہیے؟ ٹانگوں پہ بال ہیں، اگر مٹائے جائیں کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی ہے۔ کسی عورت نے مسئلہ پوچھا تھا، امام صاحب جواب نہیں سکے، وہ کون سی عورت تھی؟ تمہاری بیٹی تھی، بہن تھی، کوئی نام بتاؤ نا۔ اچھا، اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھے اور آدمی جواب نہ دے سکے، وہ امام نہیں ہوتا، تو ایک عورت نے حضور سے مسئلہ پوچھا اور حضور جواب نہیں دے سکے تو کیا کہو گے؟ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے خاوند نے زہار کیا ہے، مجھے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیوی ماں نظر آتی کہ شین قرآن تیرے بارے میں نہیں اترا، میں جواب نہیں دے سکتا، تو پھر کیا کہیں گے آپ جناب؟ اچھا ڈھونڈتے رہتے ہیں نہ خدا کے بندے، نہ تمہیں کافروں سے بغض ہے، نہ یہودیوں سے بغض ہے، نہ قادیانیوں سے بغض ہے، نہ دشمنان صحابہ سے بغض ہے، نہ دشمنان اہل بیت سے بغض ہے۔ امام ابو حنیفہ نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی بھی نہیں سنو گے مسئلہ قادیانیت سے تقریر کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو یہ مسئلے آتے ہی نہیں۔ انا للہ و انا، اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما۔ ہم تو بھائی دعا کرتے رہتے ہیں تمہاری مرضی، گالیاں دو جو مرضی ہے کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ کون لوگ؟ دین لوگوں کا نام ہے یا قرآن حدیث کا نام ہے؟ ایسے بعض لوگ، میں بھی کہتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم غلط کہتے ہیں۔ اس کا کوئی جواب ہے؟ یا تو کہو جی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، آمنا و صدقنا۔ خواب دیکھا ہے، اب یہ میں گھر جا کے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اب اتنا لمبا خواب پڑھتے ہوئے سارے لوگ کھڑے رہے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے بھائی؟ ہم قرآن کی بے حرمتی پر کافروں کو کوستے ہیں، لیکن یہاں بے حرمتی ہے تو جو بے حرمتی کرے وہ مجرم ہے، یہاں کرے یا وہاں کرے۔
اگر مرد کالا کپڑا پہنے جو بندی ہے پہنو، لیکن حضور نے فرمایا مردوں کے لیے سفید کپڑا افضل ہے، لیکن کالا کپڑا بطور غم پہننا، کسی کی موت پہ پہننا وہ حرام ہے۔ ویسے پہنو، ساری زندگی کالا کپڑا پہنو۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، ہر بیمار پہ رحم فرما، ہر بیمار پہ رحم فرما، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ جتنے دن مکے میں رہیں افضل طواف ہے۔ اگر میں گاڑی چلا رہا تھا، ایک پرندہ گاڑی سے لگ کے مر گیا، کوئی حرج نہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ہے، فوت ہو گئے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر ہم اپنے کسی عزیز کے لیے عمرہ کریں، اگر اس نے کہا ہے، ورنہ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ بہرحال آپ کی بیوی جو ہے نا وہ بغیر محرم کے نہیں آ سکتی، اس کے ساتھ محرم کا آنا ضروری ہے۔ اگر ہم حج سے پہلے عمرہ کر لیں تو حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں، آپ عمرہ کریں اور جائیں۔ بڑے بھائی نے ماں سے حج کا وعدہ کیا، وقت آنے پر جواب دے دیا، دونوں میاں بیوی حج پہ آ گئے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی مجھے میں، لیکن ان کا حج تو صحیح ہے نا۔ ویسے جب بیوی ساتھ آ رہی تھی، ماں کو کون پوچھتا ہے؟ ماں کا کیا ہے؟ کھانا کھا کے کلی کرنا ضروری ہے، تمہاری مرضی ہے، ویسے تو صحت کے لیے ضروری ہے۔ عورت اور مرد کو عمرے میں جراب نہ پہنے۔ اگر ایک آدمی 9 دن مکے میں رہے، باقی دن مدینے میں گزارے، مسافر ہے۔ اگر آدمی اپنی رہائش سے احرام باندھے، عمرہ نہیں ہوگا، مسجد عائشہ یا مسجد جہرانہ جانا چاہیے، باقی چادریں پہن کے چلا جائے، چادروں سے احرام نہیں ہوتا جب تک وہاں جا کے نیت نہ کریں۔ جب طواف شروع کرتے ہیں تو حجر اسود پہ اشارہ کرتے، اسی طرح جب ختم کریں اشارہ کریں۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ آب زمزم نے کپڑے احرام کا دھو لیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر نماز فجر کے بعد نفل پڑھنے ہیں تو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہے، طواف بھی کیا ہے، صفا مروہ بھی دوڑا ہے، ہوٹل میں جا کے احرام کھول دیا، بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہنے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں تو آپ سر بھی منڈوائیں اور ایک بکری دم بھی دیں، اور اگر 1-2 گھنٹے گزرے ہیں تو پھر دم نہیں ہوگا، لیکن جلدی کریں، سر منڈائیں۔ کہتے جی کہ بادشاہ کے نام کا لکھا ہونا کوئی حرج نہیں، کیا مسئلہ ہے، تاکہ جو بھی پڑھے دعا کرے ان کے لیے۔ طواف کے چکروں میں اگر ہم بھول جائیں کہ ہم نے 6 کیے ہیں یا 5 کیے ہیں، تو جو تمہارا گمان غالب ہے عمل کرو۔ ایک لڑکی کی منگنی ہوئی، ایک لڑکے کی منگنی نہیں ہوا تو ہم کیا کریں؟ ہر روز نماز فرض امام صاحب کے ساتھ پوری کرتے ہیں، باقی نماز بھی پوری فرض ہے، یعنی باقی نماز کیا فرض تو وہ بھی امام صاحب کے ساتھ آپ نے پڑھ لیے، باقی سنتیں ہیں وہ آپ نے علیحدہ پڑھنی ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا الہ لا الہ كل شيء الہ واحد لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا اخواننا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، نجني واهلي من الكرب العظيم، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات
وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين راشدين فائزين برحمتك يا ارحم الراحمين یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ اسلام کی قوت و غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی ذلت و عذاب کا فیصلہ فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کو قرض ادا فرما یا اللہ حضور کی پوری امت میں جوڑ پیدا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا اور ہدایت کی ہوائیں چلا دے یا اللہ پوری دنیا کو دین اسلام کی عزت و عظمت کا دائی بنا دے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہمیں بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ مجاہدین فلسطین اور کشمیریوں کی مدد فرما یا اللہ جو تیرے دین کے لیے کوشش میں ہیں جہاد میں ہیں جد و جہد میں ہیں یا اللہ ان کی نصرت و مدد فرما مظلوموں پہ رحم فرما یا اللہ مظلوموں پہ رحم فرما یا اللہ ہم عاجز ہیں ہمارے ذوق اور کمزوریوں پہ رحم فرما یا اللہ جنہوں نے تیری کتاب کی تیرے قرآن کی تیرے کلام اللہ کی جو حرمتی کی ہے ان پہ سار نازل فرما یا اللہ اپنے قرآن کی عظمت کو بحال فرما یا اللہ اپنے قرآن کی عظمتوں کو بحال فرما دے یا اللہ ان دشمنوں کی بربادیوں سے فیصلے فرما دے اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا اللہم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين